اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے جنت کے دروازے پر چیخ۔ محترم ناظرین، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ بیس نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، میں تمہیں نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، بے شک اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کبھی ایسا ہوتا کہ انسان کی زندگی 3 سال باقی رہ جاتی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا تو اللہ عز و جل 3 سالوں کو 30 سال کر دیتا ہے، اور اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی عمر کے 30 سالوں کو 3 سال یا فرمایا 3 دن کر دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک عمر کو زیادہ کرتا ہے اور ان پر ظلم عمر اور رزق میں کمی کرتا ہے اور اللہ عز و جل کے غضب کا سبب ہے، اور اگر اللہ تبارک تعالی قطع رحمی کرنے والے کو دنیا میں عذاب نہ دے تو اس کے عذاب کو موت کے بعد تک مؤخر فرما دیتا ہے، اور اس کی روح کو قیامت تک جہنم کے منہ پر واقع برہوت نامی کنویں میں قید رکھا جائے گا۔ محترم ناظرین، سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، ابو جان، کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے یا میرا ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے۔ محترم ناظرین، باپ کہے گا، میرے بیٹے، تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا، تو بیٹا جواب دے گا، آپ نے بہت دیر چیز کا سوال کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے قیامت کے دن جب نفسا نفسی اور سخت پریشانی کا عالم ہوگا تو دنیا میں بیٹے کی ہر فرمائش پوری کرنے کا جذبہ رکھنے والا باپ بھی اسے اپنی ایک نیکی دینے یا اس کے ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دے گا۔ اسی طرح دنیا میں باپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے کوشاں رہنے والا بیٹا اسے اپنی ایک نیکی دینے یا باپ کا ایک گناہ اپنے ذمے لینے سے منع کر دے گا۔ اس وقت ہمیں نیکیوں کی صحیح قدر و قیمت اور گناہ سے بچنے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ بہرحال کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں چاہیے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، تاکہ میدان محشر میں پچھتاوے سے بچا جا سکے۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے بچے قیامت کے دن موقف یعنی میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ اس وقت اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، انہیں جنت میں لے جاؤ۔ جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو خزانے جنت حضرت رضوان علیہ السلام کہیں گے، مرحبا مرحبا، خوش آمدید، اے مسلمانوں کے بچو، تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی حساب نہیں۔ محترم ناظرین، وہ پوچھیں گے، ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ خزانی جنت علیہ السلام کہیں گے،
تمہارے والدین تمہاری طرح نہیں ہیں، اس لیے ان پر گناہ اور مواخذے یعنی لوگوں کے مطالبے اور برائیاں ہیں، ان سے ان افعال کا حساب اور مواخذہ ہوگا۔ محترم ناظرین، بچے کہیں گے انہوں نے تو ہمارے مر جانے پر صبر کیا تھا تاکہ آج کے دن انہیں اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ خزانی جنت علیہ السلام اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے، تو بچے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک چیخ ماریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ وعز وجل سب کچھ جاننے کے باوجود بھی فرمائے گا یہ چیخ کیسی ہے؟ تو ملائکہ عرض کریں گے ہے ہمارے پیارے اللہ وعز وجل، مسلمانوں کے بچے کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ وعز وجل ارشاد فرمائے گا انہیں ان کے والدین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے دو۔ چنانچہ سب بچے اپنے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور خرابی ہے بے صبری کرنے والوں کے لیے کہ وہ کیسے اپنی بے صبری اور کم ہمتی سے اجر و ثواب کو کھو دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فیصلوں پر شکوہ شکایت سے بچائے، ہمیں اپنے فضل و احسان سے اپنا حب اور دوست بنائے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر برا کیا، تو اگر ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوں گے۔